حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں دعوت پیش فرمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ رہبر بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رقوبہ گھاٹی کے راستے سے لے کر گئے تھے۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے یہ بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک دودھ پیتی بیٹی ہمارے یہاں دودھ پینے کے سلسلے میں رہتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مدینہ کا سفر چھوٹے راستے سے کرے، تو ان سے حضرت سعد نے عرض کیا کہ رقوبہ گھاٹی کے نیچے سے جو راستہ جاتا ہے وہ زیادہ قریب ہے، لیکن وہاں قبیلہ اسلم کے 2 ڈاکو رہتے ہیں جن کو مہانان کہا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہے تو ان کے پاس سے گزرنے والے راستے سے سفر کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ڈاکوؤں والے راستے سے ہمیں لے چلو۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ ہم اس راستے سے چلے۔ جب ہم ان کے قریب پہنچے تو ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، لو یہ یمانی آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دعوت دی اور ان پر اسلام کو پیش فرمایا۔ وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان کے نام پوچھے۔ انہوں نے کہا، ہم مہانان ہیں، یعنی 2 گرے پڑے آدمی۔ آپ نے فرمایا، نہیں، تم دونوں مکرمان ہو، یعنی عزت کے قابل۔ پھر آپ نے انہیں اپنے پاس مدینہ آنے کا حکم دیا۔ آگے حدیث اور بھی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سامنے سے ایک دیہاتی آیا۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، اپنے گھر جا رہا ہو۔ آپ نے فرمایا، کیا تم کوئی بھلی بات لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، وہ بھلی بات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھو۔ اس نے کہا، جو بات آپ کہہ رہے ہیں کیا اس پر کوئی گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ درخت گواہ ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، اور وہ درخت گھاٹی کے کنارے پر تھا۔ وہ درخت زمین کو پھاڑتا ہوا آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس سے 3 بار گواہی طلب فرمائی۔ اس نے 3 بار گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرما رہے ہیں بات ویسی ہی ہے۔ پھر وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ وہ دیہاتی اپنی قوم کے پاس واپس چلا گیا، اور جاتے ہوئے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اگر میری قوم والوں نے میری بات مان لی تو میں ان سب کو آپ کے سامنے لے آؤں گا، ورنہ میں خود آپ کے پاس واپس آ جاؤں گا اور آپ کے ساتھ رہوں گا۔ حضرت عاصم اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت فرمائی اور آپ غمین نامی جگہ پر پہنچے تو حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور ان کے ساتھ لگ بھگ 80 گھرانے بھی مسلمان ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی اور انہوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔